تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دو عظیم نعمتیں عطا فرمائی. ان میں سے ایک نعمت ہے سورج اور دوسری نعمت ہے چاند. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو آپ کے لیے مقدر فرمایا. اگر یہ روئے زمین پر سورج کو لا کر رکھ دیا جائے یا سورج کو زمین سے قریب کر دیا جائے تو زمین اور زمین میں رہنے والے تمام تر چیزوں کو خاکستر بنا دیں گے. یہ سورج کی تپش اتنی تیز ہے کہ اگر اسے زمین سے قریب کر دیا جائے تو روئے زمین میں رہنے والے ہر شے کو گرمی کی شدت محسوس ہونے لگے گی، اور اس گرمی کی تمازت اور اس کی تپش کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو ہلاک ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اگر اسی سورج کو زمین سے قریب نہ کیا جائے، اسی سورج کو اگر زمین سے بہت دور کر دیا جائے تو اس زمین کو ٹھنڈا بنا دیا جا سکتا ہے. اس زمین کو برف کا ٹکڑا بنایا جا سکتا ہے. چونکہ اس کی تمازت نہ ملے گی تو یہ زمین سرد پڑ جائے گی، اور زمین جب سرد پڑیں گے تو یہ برف کی صورت اختیار کر لیں گے. گویا کہ انسان کے لیے گرمی بھی تکلیف دہ ہے اور انسان کے لیے ٹھنڈک بھی تکلیف دہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت میں نہ ٹھنڈی کو رکھا اور نہ ہی گرمی کو رکھا. اس کی نظیر پیش کی متکئین علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ وہ جنت میں ٹیک لگائے ہوں گے اور نہ اس میں وہ سورج کو دیکھ پائیں گے اور نہ ہی وہ سردی کو محسوس کر پائیں گے. گویا کہ جنت کا جو موسم ہوگا وہ خوشگوار موسم ہوگا. اس میں ہر قسم کا انسان اپنی زندگی بسر کر سکے گا. لیکن جنت میں دخول کے لیے کچھ اسباب ہیں، جنت میں جانے کے لیے کچھ تیاریاں ہیں. جنت میں یوں ہی ہمیں پروانہ نہ مل جائے گا، جنت میں ہمیں یوں ہی جگہ نہیں مل جائے گی. اس کے لیے ہمیں کوششیں کرنی پڑے گی. گویا کہ یہ ٹھنڈک جو ہمیں ہمارے پاس آتی ہے ہمیں تکلیف دیتی ہے، یہ گرمی جو ہمارے پاس آتی ہے یہ ہمیں تکلیف دیتی ہے. مگر یہ موسم سردیوں کا چل رہا ہے تو تھوڑی بہت لب کشائی سردیوں کے حوالے سے کی جائے. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ. یہ سردی یہ روئے زمین میں کس کا حصہ ہے؟ یہ گرمی یہ روئے زمین میں کس کا حصہ ہے؟ اگر گرمی آ جائے تو یہ بھی آپ کے لیے یاد دہانی ہے کہ قیامت کی گرمی اسی قدر شدید ہے، آپ اسے کیسے برداشت کرو گے. یہ ایک یاد دہانی ہے جو اسے انسان کو اپنے نظر میں رکھنی چاہیے اور اپنے اعمال کو بہتر کرنی چاہیے. یہ ٹھنڈی بھی جہنم کا ایک حصہ ہے جو ہمیں اور آپ کو دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ اس کی تخریج امام بخاری اور مسلم نے اپنی کتاب کے اندر کی، کہ جہنم نے رب کی بارگاہ میں شکایت کی، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور جہنم نے کہا پروردگار ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارا بعض حصہ بعض کو کھائے جا رہا ہے، یعنی میں اپنے آپ کو کھائے جا رہی ہوں، میں بے چینی محسوس کرتی ہوں، مجھے کسی چیز میں آرام محسوس نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت عطا فرمائی. سال بھر میں 2 سانس لینے کی اجازت عطا فرمائی. ایک سانس وہ گرمیوں کے موسم میں لیتی ہے اور ایک سانس وہ ٹھنڈ کے موسم میں لیتی ہے. جب وہ گرمیوں کے موسم میں سانس لیتی ہے تو آپ جو گرمی محسوس کرتے ہو وہ جہنم کی لپیٹ ہے. جہنم میں جو آگ بھڑک رہی ہے اس آگ کی جو گرمی ہے اس کا ایک ذرہ سا حصہ اس روئے زمین پر بھیجا جاتا ہے جس سے ہم اور آپ بے چین ہو جاتے ہیں. اور جب وہ جہنم سردیوں کے موسم میں سانس لیتی ہے تو پھر وہ زمہریر جو سخت ٹھنڈ ہوا وہ لیتی ہے، سخت ٹھنڈ ہوا چھوڑتی ہے، وہ حصہ اس روئے زمین پر چھوڑا جاتا ہے جس سے انسان بے چین ہو جاتا ہے. کبھی کمبل، کبھی لحاف، کبھی سویٹر، کبھی ٹوپی، کبھی مفلر،
की तरफ अपने जहन को मरकूज करने लगता है, क्योंकि उस ठंडक से बचने का जरिया वही है। गर्मी आ जाए तो उससे बचने के लिए आपको ठंडे हवा की जरूरत है, तो कभी आप कूलर, कभी आप एसी, कभी हाथ का पंखा, तो कभी ये मिरवाह आप तलाश करने लग जाते हो। अजीजा ने मोहतरम, ये दोनों चीजें तज़कीर के तौर पर अल्लाह ने बनाई है। ये दोनों चीजें आपको याद दहानी के लिए दी गई है कि आप इसके जरिए से अपने रब को याद कीजिए। और ये जो आज़ाब आपको ठंडी और गर्मी की शक्ल में दी गई है, इससे बचने की तैयारी कीजिए। आप जन्नत में जाइए ताकि ना आपको ठंडी मिले ना कि आपको गर्मी मिले। जो अल्लाह ने उनके सिफात को बयान फरमाया कि जन्नती अपने टेक लगाए हुए, ला यरौना फीहा शम्सन वला ज़महरीरा, जन्नती अपने जन्नत में जब ठिकाना पा लेंगे तो ना वो सूरज की गर्मी देख पाएंगे और ना ही वहाँ पर सर्दी का एहसास कर पाएंगे। तो हमें और आपको ये सर्दी और गर्मी देने के साथ साथ अल्लाह ने अपने बंदों को ये तज़कीर दिलाना चाहा कि मैं अपने बंदों को दे दूँ कि अगर वो ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं जिसमें ना ये गर्मी हो, जिसमें ना ये ठंडी हो, तो उसे चाहिए कि ताअत रब्बानी में, ताअत इलाही में अपनी ज़िंदगी गुजारे। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैहि या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। मोहतरम सामईन, इस वक्त मैंने आपसे ठंडी को क़ितअतुम मिनन नार, आज़ाब का एक हिस्सा बयान किया, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ इसे आज़ाब का एक हिस्सा कहा, वहीं पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौसम सर्दी को, इस मौसम ठंड को मुसलमानों के लिए बहार बनाया। इस मुसलमानों के हवाले से कहा कि अश्शिता और रबीउल मुमिन, ये ठंडी का मौसम मुसलमानों के लिए खुशहाली का दिन है। ये ठंडी का मौसम मुसलमानों के बहार के अय्याम है। ये ठंड का मौसम मुसलमानों के लिए खुशियाँ लाने वाली दिन है। आखिर क्या वजह है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इल्लत बयान करते हुए फरमाया, कसुरा नहारुहु, कि इसमें दीन छोटा कर दिया जाता है। फसामहु, तो तुम दीन को रोज़े रख लो जो आसानियाँ हैं, तो तुम दीन को रोज़े रख लो जो आसानी है। वताला लैलुहु फ़क़ामहु, और रात लंबी कर दी जाती है, तो जिसे अपने रब की बारगाह में कसरत के साथ सजदे करना हो वो रातों का इख्तियार कर ले, इसमें कोई शोर शगफ नहीं होंगे। अज़ीज़ा ने मोहतरम, आप अगर अपने रब के हुजूर हाजिर होना चाहते हैं, आप अगर अपने रब के हुजूर आना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि किसी किस्म का कोई शोर गुल ना हो, तो आप एक ऐसे वक्त को तलाश करते हैं जिस वक्त में मखलूक दूर दूर तक नजर ना आए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रात को बनाया ताकि मखलूक सो जाए, रात को बनाया ताकि इंसान एक दूसरे से अलग हो जाए और अपने अपने मस्कन में चला जाए। अब ऐसी सूरत में बंदा अगर रात में इबादतें करता है तो उसे कोई बहकाने वाला नहीं। अगर बंदा रात में अपने रब को याद करता है तो कोई उसे खलल डालने वाला नहीं। बंदा अगर रात में अपने रब के हुजूर हाजिर होता है तो उसके इर्द गिर्द घूम करके उसे कोई वशवशा डालने वाला नहीं होता। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, अश्शिता और रबीउल मुमिन, ठंडी का मौसम ये मुसलमानों के लिए बहार का दिन है, मुसलमानों के लिए खुशहाली के अय्याम है, मुसलमानों के लिए बेहतरीन अय्याम है। क्यों कि अगर मोमिन इसमें रोज़ा रखना चाहे तो आसानी से वो अपने रोज़े रख सकता है। अगर मोमिन इसमें अपने रब की इबादतें करना चाहता है तो रात इतनी लंबी होती है कि वो बगैर किसी चूँ चरा के, बगैर किसी खलल के वो अपने रब की इबादतें कर सकता है। यही वजह है कि हम सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद को देखते हैं, आप फरमाते हैं जब ठंडी के मौसम को देखते हैं, मरहबन बिकुम बिश्शिताए, तुम्हारे लिए ठंडी का मौसम आ गया। अब इस ठंडी के मौसम में क्या है? कहा तनज़्ज़लु फ़ीहिल बरका, ये ठंडी का मौसम ऐसा होता है जिसमें अल्लाह की तरफ से बरकतें नाजिल होती हैं। किस तौर पर कि जो रोज़ा कल आपको रखने में मशक्क़तें थी, जिस रोज़े को रखने में कल आप दुश्वारियाँ महसूस कर रहे थे, उस रोज़े को बआसानी आप यहाँ पर रोज़ा रख सकते हैं। उस रोज़े को आप आसानी के साथ रख सकते हैं और अपने रब की रज़ा को हासिल कर सकते हैं। जिन इबादतों में आपको खलल वाक़े था,
اب ان عبادتوں میں آپ کے پاس کوئی خلل نہیں، آپ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو سکتے ہیں، آپ اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر کامل یقین طور پر اپنے رب کی عبادت کر سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، جہاں یہ سردی عذاب الہی ہے، وہی یہ سردی رحمت الہی بھی ہے، ہمیں اس چیز کو سمجھنی چاہیے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا مصطفی یا حبیب اللہ۔ سردی کے ایام میں ہمیں اپنا بستر چھوڑنے کا من نہیں کرتا، سردی کے ایام میں ہمیں پانی چھونے کو من نہیں کرتا، سردی کے ایام میں اگر اذان ہو جائے تو وضو کے ڈر سے نماز کے لیے کھڑے ہونے کا من نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی، فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈ کے موسم میں نکلے تو آپ نے ٹھنڈ کے موسم میں پتے جھڑتے ہیں، درختوں کے پتے جھڑتے کہ جس کو پتجھڑ کا بھی موسم کہتے ہیں، آپ تھوڑی سی ٹھنڈ اور گزر جانے دیجیے، کثرت کے ساتھ پتے جھڑنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ٹھنڈ کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈ کے موسم میں نکلے، پتوں کو دیکھا کہ گرنے لگے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹہنی کو لیا اور یوں ہلایا، اور ہلانے کے بعد جیسے ہی پتے جھڑے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ سنو، جب مومن بندہ ان ایام میں ٹھنڈ کے موسم میں اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر نمازیں ادا کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو ایسے ہی جھاڑ دیتا ہے جیسے یہ پتے جھڑ رہے ہیں۔ جب انسان کو مشقتیں زیادہ دی جاتی ہیں تو اسے اجر بھی زیادہ دیا جاتا ہے، جب انسان کو تکلیفیں زیادہ ہوتی ہیں تو اللہ رب العزت اس کے لیے رحمت کے دروازے بھی کھولتا ہے، مگر یہ کہ ہم اپنے رب کے حضور تو آئیں، ہم اپنے رب کی طرف تو بڑھیں۔ اگر اپنے رب کی طرف ہم نہ بڑھیں گے تو ہم اپنے رب کی رحمتوں سے غافل ہوں گے، ہم اپنے رب کی رحمتوں سے محروم ہوں گے، ہم اپنے رب کی رحمتوں کے لائق نہ ہوں گے۔ اگر ہم اپنے رب کی رحمتوں کو چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے رب کی رحمتوں کا تقاضا کرتے ہیں تو ہمیں ہر حال میں اپنے رب کا مشکور بندہ بننا چاہیے، ہمیں ہر حال میں اپنے رب کا مشکور اور شکر گزار بندہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جائیں تو ہر رحمت الہی ہمیں ہمیشہ ڈھانپنے کے لیے تیار ہے۔ عزیزان محترم، ایسے ہی اس ٹھنڈ کے موسم میں جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے، آپ کے مصائب جیسے جیسے بڑھتے ہیں آپ کے گناہ کو کم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الا ادلکم یمحو اللہ بہ الخطایا، اے صحابہ کیا میں تمہیں کچھ ایسے اعمال کے بارے میں نہ خبر دے دوں جن اعمال کے ذریعے سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کے بے شمار گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا تھا، بلا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا تھا 3 چیزیں ہیں، جو 3 چیزیں اللہ کے بندے جب کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا تھا جو ان تینوں کو جمع کر لیتا ہے فذلکم الرباط، تو وہ شخص جہاد کرنے والوں کی طرح ہوتا ہے، وہ شخص اس شہید کی طرح ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا ہو۔ کیا آپ سننا چاہیں گے کہ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلی چیز اس میں سے ہے اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ ناپسندیدگی کے باوجود، تکلیفوں کے باوجود انسان کا کامل طریقے پر وضو کرنا۔ سب سے پہلا امر جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کے مٹانے کا طریقہ بیان فرمایا تھا، فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، انسان جب مکمل طور پر، کامل طور پر اپنے اعضاء کو دھوتا ہے، کامل طور پر وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ پہلی شے ہے جس چیز کو اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا۔ دوسرا امر کثرت الخطی الی المساجد، نمازوں کی طرف، مسجدوں کی طرف کثرت کے ساتھ چلنا، کثرت کے ساتھ مسجدوں کی طرف چلنا، یعنی جتنے قدم آپ کے زیادہ ہوں گے اتنے ہی آپ کے گناہ کو مٹا دیے جائیں گے اور اتنے ہی آپ کے درجات کو بلند کر دیے جائیں گے۔ میں اس کی ایک نظیر پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ کثرت الخطی، قدم، کسی کا گھر بغل میں، کسی کا گھر دور میں،
ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم صف اول میں حاضر ہو جائیں. یہ اسلام اس کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم صف اول میں آ کر کے نماز پڑھیں. صف اول کے لیے اسلام نے بڑے فضائل بیان فرمائے. احادیث رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم میں اس کے بے پناہ فضائل بیان کیے گئے. تو آپ صحابی رسول نے یہ چاہا کہ میں بہت دور سے آتا ہوں اور جب تک میں آتا ہوں صف اول میں مجھے جگہ نہیں ملتی، مجھے صف اول میں جگہ نہیں ملتی. وہ صف اول کے حریص تھے. ہم نمازوں کے ترک کے حریص ہو گئے، ہم نمازوں کو چھوڑنے کے حریص ہو گئے. وہ صف اول میں آنا چاہتے ہیں، ہم نمازوں کو نہیں آنا چاہتے ہیں. وہ صحابی رسول سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اپنا وہ فلاں گھر بیچ دو اور وہ گھر بیچ کر کے میں آپ کے قریب میں کوئی جگہ لے لوں جس جگہ سے میں آپ کی مسجد میں اول وقت میں حاضر ہو جاؤں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا تم ایسا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جواب دیا تھا صحابی رسول نے، یا رسول اللہ آپ نے صف اول کی فضیلت بیان فرمائی ہے، آپ نے صف اول کے حوالے سے کچھ فضل بیان فرمایا ہے، میں ہمیشہ اس چیز کو پانے سے قاصر رہ جا رہا ہوں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر مسجد کے بغل میں میرا گھر ہو تو میں صف اول میں شریک ہو جاؤں گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم صف اول کے فضل و کمالات کو سن گئے مگر تم یہ نہیں سنے کہ اللہ رب العزت سب سے اس بندے کے گناہ کو اتنا ہی مٹاتا ہے جو بندہ مسجد کی طرف جتنا زیادہ قدم چلتا ہے. جو پڑوس میں ہے اس کے قدم مسجد تک آنے میں کم ہے، جو دور تک ہے اس کے قدم زیادہ پڑتے ہیں. تو تم اپنے قدم کو بڑھاؤ، تم جہاں ہو وہاں سے آؤ اور وہاں سے آنے کی کوشش کرو اور وہیں سے آؤ تاکہ تمہارے خطائیں مٹائے جائیں، تمہارے درجات کو بلند کیا جائے. تو دوسرا جو طریقہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا کہ گناہوں کو مٹانے کا طریقہ اور درجات کو بلند کرنے کا، تو فرمایا کثرت الخطی الی المساجد، کثرت کے ساتھ مسجد کی طرف جانا، کثرت کے ساتھ قدموں کا ہونا مساجد کی طرف. تیسرا امر جسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے اور انسان کے درجات کو بلند کرنے کا طریقہ ہے،